ویلکم بیک عزیزان گرامی، ہم سورہ نور کی آیت 61 مکمل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پھر جب تم داخل ہو رہے ہوگے گھروں میں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو تم سلام کیا کرو اپنوں کو، خود کو۔ تحیۃ من عند اللہ، یہ سلام ہے، یہ تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مبارکتاً طیبتاً، بابرکت اور پاکیزہ۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، واضح کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، الآیاتی، اپنی آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کہو، جو بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک برکت اور پاکیزگی کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں کہ تمہیں سلام کرنا ہے، گھر میں جو بھی ہو، بچہ ہے، نوکر ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو بھی آپ دروازہ کھولتے ہی السلام علیکم کہیں، تو گھر میں اگر کوئی اور مخلوق بھی ہے تو وہ بھی آپ کے لیے سلامتی چاہے گی، وہ بھی آپ کی کوئی دشمنی نہیں کر سکتی۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اونچی آواز سے سلام کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے، بیان کرتا ہے تمام آیات تاکہ آپ سمجھ سے چلیں۔ انما المؤمنون، مومن تو صرف وہ ہیں، الذین آمنوا باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ورسولہ، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ، اور جب رسول کے ساتھ کسی کام پر ہوتے ہیں، جامعٍ، کسی اجتماعی معمولات میں کسی کام پر ہوتے ہیں، لم یذہبوا، وہاں سے جاتے نہیں، حتیٰ یستأذنوہ، جب تک کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت نہ لے لیں، وہ اجازت نہ مل جائے وہاں سے نہیں ہلتے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یستأذنونک، آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ورسولہ، اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، اور جب وہ آپ سے اجازت طلب کریں، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنے کسی کام کے لیے، فَأَذِن لِمَنْ شِئْتَ، تو آپ اجازت دے دیجئے جس کو آپ چاہیں، منہم، ان میں سے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے استغفار کریں، مغفرت کی دعا کریں اللہ سے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ بہت زیادہ معاملات ایسے ہو گئے تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کا حکم دیتے ہیں، کہیں لشکر کشی کا حکم دیتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے مل کر یہ تعمیر کرنی ہے، بھلے وہ مسجد نبوی کی ہے، بھلے کسی حجرے کی ہے۔ تو جب تک مسجد میں نماز ہوتی تھی، نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، جب تک آپ تشریف فرما ہیں اصولاً کوئی اٹھ کر جائے ہی نہیں، اور اگر کسی کو جانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرے کہ میرا کام ہے، کیا میں جا سکتا ہوں، یا انتظار کرے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے میں تشریف لے جائیں، اس کے بعد وہ نکلے وہاں سے۔ نہیں تو ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے، جیسے کوئی بھی کام جو مل جل کر کرنے کا ہے، جیسے جمعہ کی نماز ہے، جنازہ ہے، کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ یہ دیکھیں کہ آپ حجرہ میں آرام کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اس وقت تک انتظار کریں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکماً سب کو کوئی ایک کام دیا ہے، جب وہ کام مکمل ہو جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر بتائیں کہ آپ کا یہ حکم مکمل ہو گیا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے۔ اور اگر آپ فرمائیں کہ چلے جاؤ، گھر جاؤ، آرام کرو، تو ٹھیک ہے۔ اور اگر اس دوران ان کو اپنا کوئی کام ہے اور وہ بہت ضروری ہے، یا کوئی بیماری ہے، یا گھر میں کوئی پریشانی ہے، تو پھر یہ اجازت لے سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول اگر اجازت دینا چاہیں تو دیں، اور اگر اجازت نہ دینا چاہیں تو نہ دیں۔ لیکن جو چلے گئے ان کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام استغفار کریں۔ ان کے لیے جب اللہ سے یہ استغفار کریں گے تو اللہ انہیں معاف کرے گا، اس بات کے لیے کہ جب آپ ابھی تشریف فرما تھے، یا آپ کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، تو یہ چھوڑ کر کیسے چلے گئے۔
لا تجالو مت بناؤ دعا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانا پکارنا بینکم آپس میں کہ دعا بعضکم بعضا جیسے کہ تم ایک دوسرے کو عام دنوں میں عام دوستوں میں پکارا کرتے ہو. قد یعلم اللہ تعالیٰ جانتا ہے الذین یتسللون ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں منکم لواذا آڑ لیتے ہوئے ان لوگوں کی. فلیحذر الذین تو چاہیے کہ ڈریں الذین وہ لوگ یخالفون جو خلاف ورزی کرتے ہیں عن امرہ ان کے حکم کی ان تصیبہم فتنۃ اس بات سے ڈریں کہ انہیں کوئی آزمائش کوئی عذاب آ لے گا او یصیبہم عذاب علیم اور یا انہیں کوئی اللہ کی طرف سے دردناک عذاب آ جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کے لیے حکم دیں کہ آ جاؤ اکٹھے ہو جاؤ یا مجھے بات کرنی ہے اور یا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی واز فرمائیں یا کوئی حکم فرمائیں تو یہ عام آدمی کا حکم نہیں ہے. یہ کوئی تم میں سے آپس میں جیسے ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہو کہ یہ کام کر لو اور تمہارا جی چاہے تو کرو جی چاہے تو نہ کرو ٹال دو آئندہ کر دو اپنی سہولت سے کر دو ایسا نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلانا عام آدمی یا تمہارے دوستوں جیسا نہیں ہے. کل کو بھلے تم ان کے دوست بھی کیوں نہیں تھے رشتہ دار بھی کیوں نہیں تھے پھر بھی ان کا مقام جو ہے اس مقام کا ایک احترام جو ہے اس کو پہچانا. اپنے رشتے کی بے تکلفی اور بے باکی کو نہ دیکھنا اب اس بات کو دیکھنا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے رسول کا احترام ان کی عزت ان سے محبت ایمان کی شرط میں سے سب سے پہلی شرط ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے آڑ لیتے ہوئے کھسک لیا کرتے ہیں اور چاہیے یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈرے کہ کہیں اللہ تعالیٰ انہیں کسی بڑی آزمائش میں نہ ڈال دے یا اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا نہ کر دے. الا یاد رکھو ان للہ اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. قد یعلم یقیناً وہ جانتا ہے ما انتم علیہ جس پر کہ تم ہو ویوم یرجعون الیہ اور جس دن تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. فینبئہم پھر وہ انہیں خبر دے دے گا بما عملوا اس کی جو وہ عمل کرتے رہے. واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کا مالک ہے. جو لوگ کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور جو لوگ پیچھے پیچھے اس لیے بیٹھتے ہیں کہ کہہ دیں کہ سنا نہیں ہے یا کھسک جاتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ان چیزوں کی وجہ سے کافروں کی باتیں رنج پہنچاتی ہیں. یہ اصل میں منافقین نے کیا تھا اور منافقین ایسا کرتے تھے خاص طور سے کچھ مرتبے کچھ غزوات میں بھی غزوہ تبوک میں بھی ان کا یہ بہت وہ ہے نماز جمعہ میں بھی یہ ایسا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہ سمجھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو اگر عام اور معمولی لیا تو اللہ تعالیٰ اس پر چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے اللہ ہی کا ہے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے اور اللہ جانتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. وہ تو نیتوں کا مالک ہے تو اس لیے وہ اس کے مطابق فیصلہ فرما دے گا اور پھر جب مر کر بھی اس کے پاس جائیں گے تو وہ جتلا دے گا وہ بتا دے گا کہ جو عمل تم کرتے رہے ہو وہ آپ کے ایک ایک عمل کو بلکہ آپ کی نیت کو بھی جانتا ہے. سورہ نور مکمل ہو گئی ہے الحمدللہ.